الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے سامنے اپنے اسلام پر اتراتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام لائے ہیں، یا وہ اپنے کسی کام پر بڑے فخر کرتے ہیں میں تو یہ کام کر رہا ہوں، قل کہہ دیجئے ان کو لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام کی احسان جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اصل احسان تو تمہارے اوپر اللہ کا ہے جس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی اور اسلام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے والی جو جماعت ہے، جو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے ہم تک اسلام پہنچانے والے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ، وہ مسئلہ اسلام کا ہو اور صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہم تک صحیح سالم صحیح طریقے سے پہنچ نہیں سکتا ہے۔ پوری جانچ پڑتال کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اسلام کو ہم تک حضرات صحابہ کرام نے پہنچایا۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ ان راویان اسلام کے اوپر گفتگو کریں یا ان راویان اسلام کے بارے میں کمزور بات کریں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسا علم عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی امت میں نہیں تھا. اس امت کو اللہ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا. اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت یہ کہ ایسا علم اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا جو علم اس امت سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا. اسی لیے ان کا دین بدل گیا، ان کی کتاب میں تبدیلیاں آ گئیں. ان کے دین کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے. وہ ہے علم اسماء الرجال. علم اسماء الرجال یہ ان حضرات کو کہتے ہیں، یہ علم ان حضرات کا ہوتا ہے جو حضرات حدیث کو نقل کرنے والے راویوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے، اس شخص نے، یہ شخص کیسا ہے، اس کے اوپر جو جرح کرتے ہیں. یہ اسماء الرجال کا علم اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. ورنہ اگر یہ علم نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ہم تو ادباً خاموش ہو جائیں گے، نبی پاک نے فرمایا ہے. لیکن نبی پاک نے وہ بات فرمائی ہے یا نہیں اس کا ہمیں کوئی علم نہیں. وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے اس کا ہم گرفت نہیں کر سکتے. اس گرفت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایک طبقہ پیدا فرمایا جو ان روایت نقل کرنے والوں کی گرفت کرتے ہیں، ان کی تحقیقات کرتے ہیں کہ روایت نقل کرنے والے یہ لوگ کیسے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام براہ راست حدیث سنتے تھے اللہ کے نبی سے، اس لیے وہاں تحقیقات کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب ہمارا زمانہ جب آ گیا تو ہم میں اور نبی پاک علیہ السلام میں درمیان میں بڑے واسطے آ گئے. حضور کے شاگرد صحابہ نے حضور سے سنا، شاگردوں نے صحابہ کے شاگردوں نے تابعین نے صحابہ سے سنا، تابعین کے شاگردوں نے تبع تابعین نے ان سے سنا، ان سے اس نے سنتے 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 بات ہم تک آ گئی. مثال کے طور پر امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اس کے اوپر امام بخاری حدیث نقل کرنے سے پہلے اب یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پر کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اعمال کے ثواب کے ملنے کا دار و مدار نیت صحیح ہے تو عمل پر ثواب ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو اس کے عمل پر کوئی ثواب نہیں. چودراہٹ پہ اللہ کچھ اجر نہیں دیتا، اللہ نیتوں پہ دیتا ہے. اب یہ ایک حدیث آپ سب نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، ہم میں سے کسی کو تو ملاقات ہے نہیں. سب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. بھئی آپ میں سے کس نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے؟ میں نے نہیں سنی. تو اب یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی پہلی جلد میں لاتے ہیں. لا کر امام بخاری کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، اس کو کہتے ہیں سند. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا انما الاعمال بالنیات والی، کہتے ہیں ہم سے ہمارے استاد امام حمیدی نے بیان کی ہے. حمیدی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کس سے سنی؟ قال حدثنا سفیان. یہ سند دیکھ لیں بخاری میں اسی طرح ہے. امام حمیدی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ہمارے استاد سفیان نے پہنچائی ہے. سفیان سے پوچھا کہ آپ کو یہ روایت کہاں سے ملی ہے؟ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری. وہ کہتے ہیں میرے استاد یحییٰ بن سعید الانصاری نے یہ روایت مجھے بتائی ہے. سعید بن یحییٰ بن سعید انصاری کو پتہ کیا بھائی یہ حدیث آپ کو کہاں سے ملی ہے؟
وہ کہتا ہے اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، مجھے تیم قبیلے کا محمد بن ابراہیم ہے، اس سے یہ روایت ملی ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ روایت کس سے ملی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، میں نے یہ روایت علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنی ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے۔ علقمہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ روایت کہاں سے ملی ہے؟ تو علقمہ تابعی ہے، صحابہ کا شاہ، وہ کہتے ہیں یقول سمعت عمر بن الخطاب۔ دیکھو سند کہاں سے جا رہی ہے؟ امام بخاری سے بات چلی، امام بخاری سے پوچھا روایت کہاں سے ملی؟ کہتا ہے میرے استاد حمیدی سے۔ حمیدی صاحب آپ کو کہاں سے ملی؟ کہ میرے استاد سفیان سے۔ سفیان آپ کو کہاں سے ملی؟ کہتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ یحییٰ بن سعید الانصاری آپ کو روایت کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت محمد بن ابراہیم التیمی سے۔ اور محمد بن ابراہیم التیمی آپ کو روایت کہاں سے ملی؟ کہتے ہیں میں نے سمعت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب سے سنا۔ عمر بن خطاب آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ روایت نبی پاک سے عمر نے سنی، عمر صحابی سے، ان کے شاگرد تابعی محمد بن ابراہیم التیمی نے سنی، ان کے شاگرد آگے اس کے شاگرد نے، ان سے سفیان نے، سفیان سے حمیدی نے، حمیدی سے امام بخاری نے، امام بخاری سے میرے استاد شیخ سرفراز خان صفدر نے جو پڑھا رہا تھا، اور یہ حدیث میں نے اپنے استاد شیخ سرفراز خان صفدر سے سنی۔ روایت آج آپ تک پہنچ گئی۔ آپ کو کوئی کہے روایت کہاں سے ملی؟ جی ہم نے اپنے مولوی صاحب سے سنا۔ مولوی صاحب آپ نے کہاں سے سنی؟ میں نے اپنے استاد سے سنا۔ استاد آپ نے کہاں سے سنی؟ میں نے بخاری سے سنا۔ بخاری نے کہا، اب یہ سند میں آپ بھی آگے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچ گئے۔ اب یہ روایت دنیا میں جتنا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت ہوئی اتنی کسی علم کی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں یہ کام تھا محدثین کا، یہ کام تھا محدثین کا کہ انہوں نے روایت نقل کر دی۔ اب یہ جتنے راوی پیچھے ہیں ان کی جانچ پڑتال کے لیے ایک علم ہے، اس کا نام ہے اسماء الرجال، ان کی گرفت کرنے والے شروع ہو گئے کہ جی امام بخاری نے امام حمیدی سے روایت سنی ہے۔ اب ان سے جو اوپر کا طبقہ ہے کہ اس میں کوئی چوری تو نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے اوپر کسی بات کی طرف اپنی طرف سے بڑھایا گھٹایا تو نہیں کیا ہے، تو انہوں نے کہا ان کے اوپر جو ایک طبقہ ہے پکڑنے والا، گرفت کرنے والا، اسماء الرجال، وہ آ گئے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، علامہ ذہبی جیسے لوگ، امام ذہبی جیسے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ حمیدی کون ہے؟ امام بخاری کا استاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی سے روایت نقل کرنے کے لیے شرط قبول الراوی، جس راوی سے روایت نقل کرتے ہو اس میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی سے حدیث رسول قبول نہیں ہوگی، دو شرطیں جس آدمی میں ہوں گی بنیادی طور پر ان سے روایت لی جائے گی۔ دیکھو امام حمیدی میں یہ دو شرطیں ہیں، جب جرح ہوئی دو شرطیں پائی گئی، کہنے لگے جی راوی صحیح ہے، کرتے کرتے سارے راوی صحیح ہوئے تو کہنے لگے یہ حدیث صحیح ہے۔ جب کہا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو مطلب یہ نہیں کہ نبی کی بات ضعیف ہے، یہ نقل کرنے والے لوگ ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ بھائی یہ بات ضعیف ہے کیونکہ ناقلین سارے ضعیف ہیں، ان میں یہ دو شرطیں نہیں ہیں۔ اسی لیے روایت کو نقل کرنے کے لیے راوی میں دو شرطیں، اجمع الجماہیر من ائمۃ الحدیث، جو حدیث کے امام ہیں ان سب کا اس بات پر اجماع ہے، والفقہ، اور فقہ کے ائمہ کا، علی انہ یشترط فی الراوی شرطان اساسیان ہما، کہ روایت نقل کرنے والے راوی میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں یہ دو شرطیں جو مانگ رہے ہیں نا، یہ ان محدثین سے بھی بڑے طبقے کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ جیسے کہ اب بس کی بات نہیں کہ ہم امام بخاری پہ جرح کریں، تو جو اس سے بھی بڑے در طبقے کے تھے انہوں نے دو شرطیں رکھی۔ فرمایا نمبر ایک،
روایت نقل کرنے والا العدالت، اس راوی میں عدالت ہونا ضروری ہے، عادل ہونا۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے عنوان کیا قائم کیا؟ اسلام کے پہنچانے والے صحابہ ہیں، اس کے لیے یہ بات تمہید سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے راوی جو روایت نقل کرتا ہے اس کے اندر عدالت کا ہونا شرط ہے، عادل ہو وہ۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ وَيُعَنْوَنُ بِهَا، عدالت کی تعریف یہ ہے کہ ان یکون الراوی مسلماً، پہلی تو بات یہ ہے وہ روایت ہمیں پہنچانے والا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر لاکھ بار کہے تو اس کو وہیں پہ فیل کیا جائے گا کہ بھائی اللہ کے نبی کی حدیث اس سے نہیں لی جائے گی، یہ کافر ہے۔ اب اس اصول کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی لاکھ بار حدیثیں بنائیں کہ جی میرے بارے میں یہ حدیث، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا، تیری بات جھوٹی، کیونکہ مرزا قادیانی لعنتی مرتد کافر ہے، اس کی روایت معتبر نہیں۔ اور وہ ظالم خود کتابیں لکھتا ہے، حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، اور کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اور بدبخت آدمی نبی کتابیں لکھتے نہیں ہوتے، نبی پر کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ تیری کتابیں لکھنا ہی دلیل ہے تو بدبخت نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو راوی سب سے پہلے روایت نقل کرنے والے کا مسلماً، مسلمان ہونا شرط ہے۔ پھر نمبر 2 بالغاً، عدالت کی تعریف یہ ہے کہ وہ روایت پہنچانے والا مسلمان ہونے کے ساتھ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ نابالغوں کی بات معتبر نہیں ہے، نابالغ آدمی کا کوئی معاملہ معتبر نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت معتبر نہیں ہے۔ اور تیسری شرط عاقلاً، وہ کامل العقل ہو، مجنون نہ ہو، اور سلیم من اسباب الفسق، وہ ایسا راوی ہو حدیث نقل کرنے والا کہ وہ واضح گناہوں سے دور ہو۔ ان میں سب سے پہلی، اگر وہ آدمی عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، بے نمازی ہے، وہ اس سے روایت نہیں لی جا سکتی ہے۔ واضح فسق کر رہا ہے، واضح سنت کو چھوڑ دینے والا ہے، باجماعت نماز ترک کر دینے والا ہے، تو اب اس سے اندازہ کرو اور کوئی بڑے گناہ میں ملوث ہو تو اس سے کیسے کہا جا سکتا ہے جی روایت نبی کی اس سے لے لو۔ اور سلیماً خوارم المروءتی، مروت کو داغدار کرنے والے کام نہ کرتا ہو، نشائی نہ ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، ایسا کوئی کام نہ کرتا ہو جس سے معاشرے میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہو۔ اب یہ فیصلہ کریں گے وہ لوگ، دیکھو وہ کر رہے ہیں جو محدثین سے بھی اوپر کا طبقہ ہے، تو معلوم ہو گیا کسی کی گرفت کرنے کے لیے اس سے زیادہ علم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں امام صاحب رکھ رہے تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جو کمیٹی کا صدر تھا اس بیچارے کو 5واں 6واں کلمہ بھی صحیح نہیں آتا تھا۔ وہ امام صاحب کو کہنے لگا جی میں آپ کا امتحان لوں گا، اس کے بعد آپ کو امام رکھوں گا۔ امتحان میں اس نے سوال کیا قیامت کی علامات میں سے کوئی ایک علامت بیان کرو۔ اس نے کہا سر دست تو سب سے بڑی یہی قیامت کی علامت ہے کہ ایک جاہل میرا امتحان لے رہا ہے جسے خود دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مجھے امتحان لینے کے لیے کم از کم آپ کو مجھ سے زیادہ علم تو ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی شرط عدالت۔ اب دیکھیں یہاں بات یاد رکھیں، یہ راوی جو ہم تک حدیث رسول پہنچاتے ہیں، امام حمیدی کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کس نے لکھا؟ علم اسماء الرجال والوں نے، اور پھر انہوں نے پاس بھی کیا یہ عادل ہے۔ بھئی علم اسماء الرجال کے جو ائمہ ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، غلطی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے جس کو کہہ دیا یہ عادل ہے، ہم نے مان لیا کہ جی اس کو عادل محدثین کی جماعت نے اسماء الرجال والوں نے کہہ دیا، حدیث نقل کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ توجہ رکھنا، اس کو عادل انہوں نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ سفیان کو عادل انہوں نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ اب یہ محدثین نے بات شروع کی، بات کرتے کرتے عدالت کی ساری شرطیں حمیدی میں پائی گئی، لکھ دیا کہ راوی ثقہ ہے، عادل ہے،
سفیان عادل ہے، پہلی شرط موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگلا راوی عادل ہے، پھر انہوں نے کہا محمد بن ابراہیم التیمی عادل ہے۔ ابراہیم آپ نے کس سے سنی؟ علقمہ سے، وہ عادل ہے۔ یہ علم کے پہاڑ محدثین پر جرح کرنے والے، اسماء الرجال والے لکھتے لکھتے علقمہ عادل ہے۔ علقمہ تو نے کس سے سنی ہے؟ عمر بن خطاب سے۔ تو محدثین نے قلم چھوڑ دیا، ان کو کہا بھائی سب کی جرح کی ہے، اس کی بھی جرح کرو نا کہ عمر عادل ہے یا نہیں ہے۔ تو محدثین نے کہا پچھلوں کا جرح کر سکتے تھے، یہاں جرح کریں گے ہمارا ایمان چلا جائے، کیونکہ یہ صحابی رسول ہے۔ اگر یہاں پر علم اسماء الرجال والے جرح نہیں کرتے، یہاں پر بڑے بڑے جج خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری جیسے محدث پہ جرح ہو رہی ہے، امام حمیدی جیسے پہ جرح ہو رہی ہے، بڑے بڑے محدثین پہ جرح کر کے صحابی رسول پہ پہنچے تو قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک جملہ لکھتے ہیں صحابی کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنے پچھلے راوی تھے ان کو ہم نے کہہ دیا ہے عادل ہے، یہ جو صحابی ہے اس کو کالی کملی والے نے فرما دیا الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ میرے سارے صحابہ، بولو سارے صحابہ۔ اب یہ پچھلے محدثین کو پاس کیا ہے ان جیسے محدثین علماء نے، صحابہ کو پاس کیا ہے میرے پیغمبر نے۔ الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان جیسا نمازی کوئی نہیں، ان جیسا گناہ سے دور بھاگنے والا کوئی نہیں، اور پھر ان کا گناہ سے دور بھاگنا، نیکی کے قریب آنا، اس کی تعریف تو خود اللہ کرتا ہے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان، صحابہ کرام کو سب سے محبوب چیز ایمان ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں خدا نے ایمان سے چمکا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا کفر اور فسق اور فجور ان کے دلوں سے نکال کر بعد والے لوگوں کے لیے میں نے رشد و ہدایت کا ان کو امام بنا دیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب جب یہ صحابہ کرام محدثین کی جماعت پر جرح کی جا سکتی ہے لیکن ہر آدمی نہیں، جرح کرنے والے کا علم ان سے زیادہ ہو، تو حضرت عمر یا دیگر صحابہ پہ آ کے جرح کرنے والے کیوں رکے؟ کہ ان جیسا علم نہیں تھا۔ بخاری سے میرا علم زیادہ ہے تو بس اس نے کر لی، اور محدثین سے میرا علم زیادہ ہے تو اس نے ان پر جرح کر لی۔ لیکن صحابی پہ آیت کہتا بھئی یہاں جرح کرنا ہے ساتھ ہی ایمان سے چھٹی بھی کرنا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ اسلام کے جو راوی صحابہ کرام ہیں ان کے اندر عدالت، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلام یا اس دین پہنچانے والے راویوں میں عدالت شرط ہے۔ باقیوں کی عدالت محدثین نے بتائی ہے، صحابہ کی عدالت خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب سوال یہ ہے، ان صحابہ کرام کا جرح تو ہونی ہے، تو اہل سنت والجماعت کا ایک نظریہ اور عقیدہ یاد رکھ لے، صحابہ کرام کے اوپر جرح کرنا، یہ عقیدے کی بات یاد رکھیں، صحابہ کرام کے اوپر جرح کرنا، جو ان کے اوپر باز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صحابہ سے اور صحابہ کے استاد سے علم میں بڑا ہوا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو علم میں کم ہوگا وہ جرح نہیں کر سکتا ہے، جو علم سے کم ہوگا وہ جرح نہیں کر سکتا ہے، وہ جرح کرے جو ان سے علم میں بڑا ہو یا ان کے استاد سے علم میں بڑا ہو۔ اور ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یاد رکھ لے،
حضرات صحابہ کرام کا امتحان اگر اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی دنیا میں ہو وہ بھی صحابہ کا امتحان نہیں لے سکتا ہے، صحابہ پہ وہ بھی جرا نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ صحابہ صحیح ہیں، غلط ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا علم صحابہ کے استاد سے زیادہ ہونا ضروری ہے. اور صحابہ کا استاد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب صحابہ کرام کے استاد محمد عربی سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہے تو پھر محمد عربی کے شاگرد ابو بکر صدیق پہ جرح کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے. بس وہاں صرف ماننا ہے کہ یہ میرے نبی کا شاگرد ہے، یہ میرے نبی کا شاگرد ہے. اس کا علم کامل اس لیے ہے کہ اس نے اس سینے مبارک سے علم لیا ہے جس مبارک سینے پر اللہ نے جبریل امین کے ذریعے علم اتارا ہے. تو صحابی پہ جرح کرنے والا جتنا پڑھا لکھا آدمی ہو، اب جب صحابی کا امتحان، صحابی کی جرح، صحابی کی تحقیق وہ کرے جو علم میں ان سے زیادہ ہو، تو پوری کائنات میں حضور علیہ السلام سے زیادہ مخلوق خدا میں علم والا کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے شاگردوں کا امتحان لینے کا حق کسی کو نہیں. تو اب سوال ہے، یا اللہ آخر ان کے شاگرد نبی تو نہیں ہیں، ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے، تو ان کا امتحان لینے والا کوئی تو ہونا چاہیے. فرمایا امتحان تو ہوگا، جرح تو ہوگی، تحقیق تو ہوگی، لیکن علم میں بڑا جو ہوگا، یا اللہ علم میں بڑا کون ہے؟ فرمایا ان کے استاد سے علم میں بڑا میں خدا خود ہوں، تو نبی کے صحابہ کا امتحان بھی میں خدا خود لوں گا. اب اندازہ کرو، قرآن سورہ حجرات اس امتحان کا واقعہ پیش کر رہا ہے، 26ویں سپارے میں وہ واقعہ موجود ہے. اب اندازہ کریں جو جماعت اللہ سے پاس ہو کر آ جائے وہ کتنی عظیم جماعت ہوگی. کیونکہ مجھ سے پاس ہونا آسان ہے، کیونکہ نقل مارے ممکن ہے میری رسائی اس کو پکڑنے تک نہیں ہوئی. محدثین سے پاس ہونا آسان ہے، وہ بھی انسان ہے، گرفت کرنے میں کمزوری ہو سکتی ہے. لیکن اللہ جل شانہ سے پاس ہونا، جو جماعت اللہ سے پاس ہو کر آ جائے اس سے بڑھیا جماعت کائنات میں پھر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے فرمایا سارے نبیوں کی جماعتوں کو، سارے نبیوں کے صحابہ کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو، اور حضور علیہ السلام اکیلے کی جماعت صحابہ کو ایک پلڑے پر رکھو، تمام انبیاء کے صحابہ پر حضور کے صحابہ باری ہو جائیں گے. اب یا اللہ ان کا امتحان لیں گے. محدثین جس پر جرح کرتے ہیں، جس کا امتحان لیتے ہیں، اور آج تک قانون اور ضابطہ یہی ہے، اس کے کچھ حال ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ امتحانی حال ہے، وہاں پہ آپ کا امتحان ہوگا. ہری پور میں 10 امتحانی حال ہیں، وفاق المدارس کا ادھر امتحان ہے، کالجوں یونیورسٹیوں کے کئی بورڈ ہیں، فلاں جگہ امتحانی حال ہے. اللہ صحابہ کا اگر امتحان تو نے لے لیا ہے تو اس امتحان کا ذکر کہاں ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا، اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ جن کا امتحان اللہ نے لے لیا. یا اللہ امتحان کہاں لے لیا؟ ان کا امتحانی حال مدینے میں کون سا مرکز تھا؟ مسجد نبوی میں امتحان لیا، بیت اللہ شریف میں لیا، مکے میں. امتحانی حال کہاں پہ تھا؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ صحابہ کرام کا امتحانی حال، صحابہ کرام کا امتحانی حال نہ مسجد نبوی تھی نہ بیت اللہ تھا. ان کا امتحانی حال کبھی بدر کا میدان تھا، کبھی احد کا میدان تھا، کبھی آگ کے انگاروں پہ ان کا امتحان تھا.
کبھی آگ کے انگاروں پہ لٹا کے اللہ امتحان لے رہا ہے. کہا میں نے یہاں امتحان لیا، پھر ان کے دلوں کو جھانچا. یا اللہ دلوں کو کیوں؟ کہ بعد میں آنے والے کوئی بدبخت یہ نہ کہے. اگر اللہ فرما دیتا صحابہ کی زبانوں کا میں نے امتحان لیا ہے، یہ انتہائی سچ بولنے والی زبانیں ہیں، تو بعد میں کوئی بدبخت کہہ سکتا تھا زبانوں کے تو اچھے تھے، دل کے بگڑے ہوئے تھے، دل کے صحیح نہیں تھے. ہاتھ ان کے صحیح تھے، دل صحیح نہیں تھے. کان ان کے صحیح تھے، دل صحیح نہیں تھے. اصل ہوتا ہے دل. اللہ نے فرمایا میں قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ، صحابہ کی یہ جماعت وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کا امتحان اللہ نے لیا. یا اللہ کس چیز کا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، صحابہ کے دلوں کو دیکھا. میں نے محمد کی جماعت میں اس کو داخل کیا جس کا دل مجھ خدا کو پسند آ گیا. دنیا میں جتنی پارٹیاں ہیں، خطیب ایشیا مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلم لیگ کے خلاف نظریات رکھنے والے مسلم لیگ میں نہیں آ سکتے. پیپل کا پارٹی کے خلاف نظریات رکھتا ہو وہ پھر پیپل پارٹی اس کو گلے سے لگائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو محمد کے خلاف نظریات رکھے میرا رب لا کے اس کو محمد کی جماعت میں داخل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مسلم لیگ کے کارکن کے لیے کوئی اصول ہیں کہ جی ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. میرے رب نے کہا میں اپنے نبی کی جماعت کے لیے جن راویان اسلام کا انتخاب کروں گا میں ان کے دلوں کو دیکھوں گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینظر الی اہل الارض، اللہ نے زمین والوں پر نگاہ دوڑائی، یعنی زمین والوں پر نظر ڈالی. اللہ نے زمین والوں پر نظر ڈالی تو اپنی ذات کے لیے مجھے چنا. ان اللہ اختارنی، اپنی ذات کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا. پھر میرے لیے بھی کچھ ساتھی چاہیے تھی. واختار علی اصحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. وجعل علی منہم وزراء و انصاری و اصحاری، ان میں کچھ کو میرے دمادی بنا دیا، کچھ کو میرا سسرالی بنا دیا، کچھ کو میرے فلاں رشتے والے بنا دیے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، میرے ان صحابہ پر جو برا بھلا کہے ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اب اللہ جل شانہ نے جس راوی پر آ کے سارے محدثین نے قلم ڈال دیا تھا کہ اس کی ہم جانچ پڑتال نہیں کر سکتے، اللہ نے فرمایا اس کی جانچ پڑتال میں کروں گا اور ان کے دل دیکھوں گا، اور ان کے دلوں کو دیکھ کر جس کے دل مجھ خدا کو پسند آئیں گے اس کو میں محمد کی جولی میں ڈالتا چلا جاؤں گا. گویا 1.25 لاکھ صحابہ کرام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام اپنی کامیابی کی سند میرے رب سے لے کر پھر محمد الرسول اللہ کے پاس آئے. ساری دنیا والوں کو سند دنیا کے ادارے دیتے ہیں. صحابہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، وہ پاکیزہ جماعت جس جماعت کے کامیاب اور کامران ہونے کا سند اللہ پاک نے خود عطا فرمائی. وہ سند ہے کدھر؟ یا اللہ ہمارے ہاں امتحان ہوتے ہیں، پاس ہونے کے بعد سند ملتی ہے. صحابہ کا امتحان قرآن میں ذکر ہے، لے لیا. ان کے پاس ہونے کے رزلٹ نتیجے کہاں پر ہیں؟ ان میں کتنے پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے، ان میں کتنے پاس ہوئے، ایمان میں کیسے نکلے؟ تو قرآن کو کھول کر دیکھے تو قرآن نے نتیجے بھی بیان فرما دیے. ایک جگہ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ پکے اور سچے لوگ نکلے. کون کہہ رہا ہے؟ بلند آواز سے. جسے اللہ سچا کہے، 1400 سال کے بعد کوئی چوڑا کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے
تو چوڑوں کی محدثین کی اعتبار نہیں ہے تو چوڑے چماڑ کی بات کون مانتا ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا سچا ہے۔ اولئک هم الصادقون، نبی کی جماعت سچی۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا رشد و ہدایت کے امام۔ اگلا رزلٹ اولئک هم المتقون، تقوی کے پہاڑ۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب و کامران۔ یا اللہ دل کا ایمان، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان میں اللہ سند دیتا ہوں نبی کے صحابہ سچے اور پکے مومن۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا دعویٰ خود کر رہے ہیں نا، اپنا کو مومن بھی خود کہتے ہیں، دوسرے کو منافق بھی خود کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میں اس کی طرح منافق نہیں ہوں، اپنے ایمان کو خود ثابت کرتے ہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے نفاق کی تردید اور ان کے لیے ایمان کا اعلان اللہ خود کرتا ہے کہ ان کا ایمان سچا اور پکا۔ یہ کاملین کی جماعت، ایمان ان کے ساتھ لازم ہے، ایسے لازم جیسے برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، صحابی ہو اور پکا مومن نہ ہو، گلاب ہو اور خوشبو نہ ہو، صحابی ہو اور پکا مومن نہ ہو۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یا اللہ ان کا جو آپ نے فرما دیا پکے سچے مومن